السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ میں معاشرے کے غریب اور متوسط طبقات پر کم سے کم ٹیکس عائد کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس دائرہ کار کو وسیع کرنے، معیشت کو ڈیجیٹائز کرنے اور کم آمدنی والے طبقوں کے تحفظ کے اقدامات شامل ہیں۔ محمد اورنگزیب نے آج اسلام آباد میں بعد از بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کے لیے ریکارڈ رقم مختص کرنے سے اس کی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ آج سینٹ نے مالیاتی بل 2024-25 پر بحث کا آغاز کیا۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا 5,446 ارب روپے مالیت کا ٹیکس فری بجٹ آج لاہور میں صوبائی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ پنجاب کے وزیر خزانہ نے بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 842 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان واپس آ گیا اور KSE 100 انڈیکس 3,410 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 76,208 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مذہبی امور کے وزیر نے ہدایت کی ہے کہ عرفات اور منی میں دوران حج پاکستان عازمین کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے شہریوں کو شہید کرنے اور گرفتاریوں کے جاری واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کنگسٹن میں ICC T20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بنگلہ دیش اور نیدرلینڈز کے درمیان میچ جاری ہے۔ اور ممتاز گلوکار شہنشاہ غزل مہدی حسن کی 12ویں برسی آج منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ میں غریب اور متوسط طبقے پر کم سے کم ٹیکس عائد کیا ہے۔ انہوں نے ٹیکس اصلاحات، ڈیجیٹلائزیشن اور محصولات میں اضافے کے حوالے سے متعلق اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اشرافیہ کو ٹیکس دینا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح ٹیکس کی شرح کو کم کرنا اور ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس چوروں اور ٹیکس نہ دہندگان اور ان کی معاونت کرنے والے عناصر کا ہر صورت سدباب کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکس دینے کے اہل افراد کو جلد سے جلد ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں موجودہ پالیسیوں کے مکمل نفاذ سے ملکی آمدنی میں اربوں روپے کا اضافہ ممکن ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی معیشت کی ویلیو چین کی ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن سے ملکی معیشت کو دستاویزی شکل دی جا سکے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ FBR ملکی معیشت کا اہم ترین ستون ہے اور حکومت انسانی وسائل کی ترقی اور ڈیجیٹلائزیشن کے لیے تمام وسائل مہیا کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے روزانہ کی بنیاد پر ٹاسک مینجمنٹ سسٹم پر پیش رفت کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے تمام وفاقی وزارتوں اور محکموں کے سیکرٹریز اور سربراہان کو ہدایت کی کہ وہ خود سے ٹاسک مینجمنٹ سسٹم کا استعمال کریں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ٹاسک مینجمنٹ سسٹم کی موبائل اپلیکیشن بھی تیار کی گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے وفاقی بجٹ میں زیادہ آمدن والے طبقے کے لیے معاشی فائدے کے ٹیکس متعارف کرائے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بجٹ کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معیشت کے لیے فائدہ مند انکم ٹیکس نظام پر عمل درآمد اور ٹیکس نہ دہندگان کا خاتمہ بجٹ کے اہم نکات ہیں۔ اصلاحات اور ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ مجموعی قومی پیداوار کا 10% سے کم ٹیکس پائیدار نہیں ہے۔
جو ٹیکس بیس ہے اس کو وسیع کرنا ہے. دس سب 10% ٹیکس ٹو GDP ریشو از سمپلی ناٹ سسٹینیبل. اس کو ہم نے اگلے 2 سے 3 سالوں میں اس کو بھی ہر سال ہم نے اس کو لے کے جانا ہے تاکہ 13% کے قریب اگلے 3 سال میں ہم اس ٹیکس ٹو GDP ریشو کو لے جا سکیں. انہوں نے انسانی مداخلت کم کرنے، ٹیکس طریقہ کار کو شفاف بنانے اور بدعنوانی کے امکانات کم کرنے کے لیے غیر دستاویزی معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کی اہمیت پر بھی زور دیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ ملکی معیشت کو پائیدار بنانے کے لیے ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنے کی جانب بڑھنے کی ضرورت ہے اور بوجھ پاڑنے کے لیے تھوک اور پرچون فروشوں کو ٹیکس دائرے میں شامل کرنا ناگزیر ہے. انہوں نے کہا کہ نقد ادائیگیوں کو ترک کرتے ہوئے پوائنٹ آف سیل اسکیم دوبارہ شروع کی جائے گی. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں کے مطابق اس میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا. وفاقی وزیر نے کہا کہ استثناء اور سیلری سلیب کی 35% کی کیٹیگری برقرار ہے اور ان کے درمیان دیگر سلیب میں تبدیلی ہوئی ہے. نوجوانوں کی ترقی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان فری لانسرز کی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے. انہوں نے کہا حکومت نے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور نوجوانوں کو سازگار ماحول کی فراہمی کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے ریکارڈ فنڈز مختص کیے ہیں. IT سیکٹر کو ہم نے کرنٹ سائٹ پہ بھی اور ڈیولپمنٹ سائٹ پہ بھی سب سے بڑی اور ریکارڈ ایلوکیشن دی ہے اور اس کا وجہ ہی یہ ہے جی کہ یہ جو ان کا ایکو سسٹم ہے اس میں ان کی فنڈز بنیں گے. اس میں ان کو جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر کیا جا سکے گا کیونکہ سب سے بڑی ان کی ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں کہ جو براڈ بینڈ ہے، جو وائی فائی ہے، جو اور چیزیں ان کو چاہیے کہ گھر سے بیٹھ کے یہ کام کر سکیں. سو اس میں آپ دیکھیں گے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی انیبلڈ ان اے ویری ویری big way. $3.5 billion کا اس وقت IT کی ایکسپورٹ ہے. There is no reason کہ یہ 4.5 ہو جائے، 5 ہو جائے، 6 ہو جائے، 7 ہو جائے. That is the biggest upside. سرکاری شعبے کے ترقیاتی منصوبوں کی ترجیحات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے جاری ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے پر توجہ دی ہے اور 81% فنڈز ان اسکیموں کے لیے مختص کیے گئے ہیں. خزانے کے وزیر مملکت علی پرویز ملک نے ریلیف اقدامات سے متعلق کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خاطر خواہ فنڈز مختص کیے گئے ہیں. اسی طرح 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے مخصوص صارفین سمیت بجلی کے صارفین کی سہولت کے لیے سب سے زیادہ تعداد میں سبسڈیز توانائی کے شعبے میں دی جائیں گی. سینٹ نے مالیاتی بل 2024-25 پر بحث شروع کی ہے. قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ بجٹ میں ملک کو قرضوں کے بھنور سے نکالنے کے لیے کوئی معاشی ویژن نہیں ہے. عرفان الحق صدیقی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ملک میں کوئی بحران نہیں کیونکہ تمام ادارے کام کر رہے ہیں اور پارلیمنٹ فعال ہے. سیف اللہ ابڑو نے کہا کہ بجٹ میں صحت کے شعبے کو نظر انداز کر دیا گیا. انہوں نے تنخواہ دار طبقے کو مزید ریلیف دینے پر زور دیا. متوازن بجٹ پیش کرنے پر حکومت کو مبارکباد دیتے ہوئے سینیٹر بشرا انجم بٹ نے کہا کہ حکومت نے ملک کو معاشی استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں. محمد اسماعیل بولیدی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے زائد فنڈز مختص کرنے پر حکومت کو سراہا. سینیٹر ضمیر حسن گھمر نے سندھ میں جامعات کے لیے فنڈز کا نظام بنانے کا مطالبہ کیا. بحث میں حصہ لینے والے دیگر اراکین میں سینیٹر دنیش کمار، ڈاکٹر افنان اللہ خان، مولانا عبدالواسع، سید مسرور حسن اور حاجی شکور اچکزئی شامل ہیں. پنجاب کا 5,446 ارب روپے مالیت کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج سپہر لاہور میں صوبائی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے. ایوان میں صوبائی بجٹ پیش کرتے ہوئے صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہ لگایا گیا ہے، نہ ہی موجودہ ٹیکس کی شرح میں اضافہ کیا گیا ہے. یہ کوئی روایتی بجٹ نہیں ہے، یہ آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری بجٹ ہے جو کہ غریب دوست متوازن ترقیاتی منصوبہ جات کا بجٹ ہے. مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ آئندہ مالی سال کا سالانہ ترقیاتی منصوبہ 842 ارب روپے کا ہوگا اور ریونیو کا ہدف 960 ارب روپے ہوگا. میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ سماجی تحفظ کے لیے 130 ارب روپے، زرعی آلات کے لیے 26 ارب روپے، کسان کارڈ منصوبے کے لیے 10 ارب روپے، وزیر اعلیٰ گرین ٹریکٹر پروگرام کے لیے 30 ارب روپے اور لاہور کی ترقی کے لیے 35 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. وزیر خزانہ نے کہا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 20 سے 25% جبکہ پینشن میں 15% اضافہ کیا جائے گا.
हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज है। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब 100 दिन की कलील मुद्दत में इनकलाबी इक़दाम करके सूबे में महंगाई को रिकॉर्ड कम सतह पर ले आई हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की तरक्की का आगाज हो चुका है और मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल फ्राहम किया गया है। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि डिजिटल पंजाब का ख्वाब जल्द पूरा होने को है। उन्होंने कहा कि पंजाब भर में सड़कों की बहाली का काम शुरू किया जा रहा है। वज़ीर खजाना पंजाब ने कहा कि 5 मरला तक घर बनाने वालों को आसान कर्जे फ्राहम किए जाएंगे। पंजाब के वज़ीर खजाना ने कहा कि कम से कम उजरत 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए कर दी गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% तक और पेंशन्स में 15% इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा पहली मर्तबा अक़लियती तरक्याती फंड में 1 अरब रुपए तक का इजाफा किया गया है। लैपटॉप स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट एंडोमेंट फंड के लिए 5 अरब रुपए रखे गए हैं। उन्होंने कहा सेहत के शोबे में इनकलाबी इकदाम किए जा रहे हैं और सूबे के कई मकामात पर मुफ्त वाईफाई सहूलियात फ्राहम की गई हैं। वज़ीर खजाना ने कहा कि 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल फ्राहम किए जाएंगे और 5 मरला तक घर बनाने वालों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। इससे कबल पंजाब काबीना ने वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेरे सदारत आज लाहौर में एक इजलास में आइंदा माली साल के टैक्स फ्री बजट की मंजूरी दी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अवाम से किए गए वादों की तकमील के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की जाएंगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने विफाकी बीमा मुहतसिब को हिदायत की है कि वो बीमा कंपनीज की बद इंतजामी के खिलाफ मुतासरा इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को फौरी और बिला मुआवजा इंसाफ फराहम करें। उन्होंने आज इस्लामाबाद में नए तैनात विफाकी बीमा मुहतसिब मुमताज अली शाह से मुलाकात में ज्यादा से ज्यादा शहरियों को माली रिलीफ फराहम करने के लिए शिकायत के फौरी इजाले पर जोर दिया। सदर ने शिकायत दूर करने के लिए विफाकी बीमा मुहतसिब को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी हिदायत की। वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हुकूमत मुख्तलिफ शोबों खुसूसन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नौजवानों की भरपूर सलाहियतों से इस्तेफादा करने के लिए तालीम के शोबे पर तवज्जो दे रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में तालीम के हवाले से एक नुमाइश से खिताब करते हुए कहा कि तालीम के लिए मुख्तस बजट बढ़ा दिया गया है और स्कूलों में IT सहूलतें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन में एक फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत किए गए जिसके तहत एक चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हर साल 2 लाख पाकिस्तानी तलबा को IT की तरबियत देगी। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान नौजवानों को जदीद तालीम से आरास्ता करके अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम हासिल कर सकता है। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्क के इक़्तिसादी अशारियों में बेहतरी आ रही है और आलमी इदारे भी इस हकीकत का एहतराफ कर रहे हैं। जब से ये हुकूमत आई है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत बेहतर हुए हैं। वो ब्लूमबर्ग हो, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट हो, वो UNDP की रिपोर्ट हो, ये तमाम रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि आपकी करेंसी स्टेबल हुई है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 15 दिन का कवर होता था 2 महीने का कवर आपके पास है। उसकी वजह से इन्फ्लेशन में एक रिकॉर्ड कमी वाक़या हुई है कि पिछले साल 38% इन्फ्लेशन थी, इस साल जो है वो इस महीने में 11% है। तो ये तमाम इंडिकेटर ये सजेस्ट करते हैं कि इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है और इसी चीज से हमें फायदा उठाना है। बिजली के वजीर सरदार अवैस लगारी ने कहा है कि मुल्क में बिजली की तकसीम और तरसील में निजी शोबे की शमूलियत बढ़ाने के लिए इस्लाहात की जा रही हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में अमरीकी महकमा खजाना के एक वफ्द से मुलाकात में कहा कि तवानाई के शोबे में नकाइस दूर करने के लिए इस्लाहाती मंसूबा तैयार किया गया। अमरीका के नायब वजीर खजाना ने बिजली के शोबे में पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा और बिजली के शोबे के मसाइल हल करने के लिए तमाम मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया।
اسلام آباد، کراچی اور لاہور ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے لیے قائم رہبر کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے زیر صدارت ہوا۔ اجلاس کے دوران اسلام آباد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کی ٹیم نے پیش رفت کی رپورٹ پیش کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں پر مشتمل مختلف کنسورشیم کے درمیان مثبت مسابقت آئندہ ماہ کی 15 تاریخ کو نیلامی کی حتمی تاریخ کو متوقع ہے۔ رہبر کمیٹی نے لاہور اور کراچی ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے بھی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ منصوبے کے مطابق دونوں ہوائی اڈوں کا ڈھانچہ رواں برس اگست کے وسط میں تیار ہو جائے گا۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے مکہ مکرمہ میں حج آرگنائزر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے ساتھ ایک مشاورتی اجلاس کی صدارت کی تاکہ نجی اسکیم کے تحت مذہبی فریضہ ادا کرنے والے عازمین حج کے لیے بہترین انتظامات کو یقینی بنایا جا سکے۔ ملاقات کے دوران وفاقی وزیر نے منی اور عرفات کے مقدس مقامات پر سرکاری اور نجی دونوں طرح کے عازمین حج کے لیے سہولیات فراہم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے عازمین حج کے لیے بہترین اور جامع انتظامات کرنے کے لیے حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیراعظم کی معاون روبینہ خورشید عالم نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج پر قابو پانے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج ہنگامی امدادی ادارے کے زیر اہتمام موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ پاکستان کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت موسمیاتی اثرات پر قابو پانے اور ملک کو ایسے خطرات سے بچانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام کے مؤثر اقدامات میں تعاون کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کی شراکت داری پر زور دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے نوجوان نسل کو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق کورسز کرانے پر زور دیا ہے۔ تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ آج پشاور میں نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے ریجنل ڈائریکٹر جنرل عرفان امان یوسفزئی سے بات کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق فنی تربیت یافتہ افرادی قوت تیار کی جائے تاکہ صوبے کے باصلاحیت نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کی جا سکے۔ اس موقع پر گورنر نے خواتین کو بااختیار بنانے اور ہنر سکھانے سے متعلق نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے کردار اور سرگرمیوں کو سراہا۔ عرفان امان یوسفزئی نے گورنر کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، کنونشنل ایگری بیس ٹریننگ سمیت وزیراعظم ہنرمند پروگرام کے تحت نوجوانوں کو فراہم کی جانے والی مختلف تربیتی پروگراموں سے متعلق بریفنگ دی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے کانکنی اور معدنیات کے شعبے میں گزشتہ سال سے ترجیحی بنیادوں پر پالیسی اقدامات کیے ہیں جس کے دورس نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ اس شعبے کی اہمیت کے پیش نظر وزارت پیٹرولیم کے تحت کانکنی اور معدنیات کا شعبہ قائم کیا گیا ہے جس کے سربراہ خصوصی سیکرٹری ہوں گے۔ ادھر یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ گلابی نمک کی کانکنی کے لیے وزارت پیٹرولیم کے تحت قائم منصوبے کے قابل عمل ہونے کے بارے میں رپورٹ جلد مکمل کر لی جائے تاکہ اس پر بروقت کام شروع کیا جا سکے۔ کانکنی کے انتظامات کی بہتری کے لیے ایک قومی پالیسی بھی تشکیل دی جا رہی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کی۔ تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈرگ مافیا اسٹریٹ اور دیگر جرائم کے پیچھے ملوث ہے۔ انہوں نے صوبے میں منشیات فروشوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور کراچی سمیت دیگر اہم شہروں کے خارجی اور داخلی راستوں پر پولیس اہلکاروں کی تعیناتی بڑھانے کی ہدایت کی۔ قبل ازیں اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ کچے میں آپریشن کے لیے ڈرونز خریدے گئے ہیں اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی نگرانی کے لیے سیف سٹی پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ 1300 کیمروں کی تنصیب کا کام جاری ہے اور 5.6 ارب روپے کی لاگت سے سیف سٹی کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ کوئٹہ میں منگی ڈیم پر تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ یہ ڈیم کوئٹہ میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ حل کرنے میں مدد دے گا۔ 2017 میں حکومت نے منگی ڈیم منصوبے پر کام کا آغاز کیا تھا اور یہ رواں سال اگست تک مکمل ہو جائے گا۔ منصوبے کی تکمیل کے بعد کوئٹہ کے عوام کو یومیہ 81 لاکھ گیلن پانی میسر ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے غزہ میں سنگین جنگی جرائم پر اسرائیل کے کڑے احتساب کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔
دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ میں عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ غزہ میں مستقل اور پائیدار جنگ بندی ہوگی اور فلسطینیوں کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مشرقی بیت المقدس اور اسرائیل سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقے کے بارے میں اقوام متحدہ کے آزاد اور غیر جانبدار عالمی انکوائری کمیشن کی گزشتہ روز کی رپورٹ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ کمیشن کی انکوائری کے نتائج سے قحط کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سمیت اسرائیل کے تمام جنگی جرائم کی تصدیق ہو گئی ہے۔ انہوں نے فلسطین کے لیے پاکستان کی سفارتکاری کے لیے اس ہفتے کو اہم قرار دیتے ہوئے صحافیوں کو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کی ترکی کے دورے کے بارے میں بتایا، جہاں انہوں نے وزرائے خارجہ کی D8 کونسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم نے اردن کے شہر عمان میں غزہ سے متعلق اعلیٰ سطح کی کانفرنس میں بھی شرکت کی، جہاں انہوں نے عالمی قانون کی خلاف ورزیوں پر قابض حکام کی غیر قانونی کارروائیوں کی مذمت کی۔ ترجمان نے 11 جون کو سری نگر کے چوٹا بازار قتل عام کے 33 سال مکمل ہونے کو بھی اجاگر کیا، جب 1991 میں بھارت کی سینٹرل ریزرو فورس کے اہلکاروں نے شہریوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 32 افراد شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس افسوسناک واقعے کے شہداء کی یاد مناتے ہیں اور ان کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان تجارتی طریقہ کار کے تمام پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فریقین نے دونوں جانب کی تجارتی گاڑیوں، ڈرائیورز اور ہیلپرز کی سہولت کے لیے ان انتظامات پر عمل درآمد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ میں جاری وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں 30 فلسطینی شہید اور 105 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ برس 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں فلسطینی شہداء کی تعداد 37,232 ہو گئی ہے۔ ادھر غزہ کے حکام نے غزہ پر اسرائیل کی 250 دن کی جنگ کے بعد کم از کم 15,694 بچے شہید ہو چکے ہیں اور 17,000 سے زائد اپنے والدین سے بچھڑ چکے ہیں۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ گزشتہ سال ایک سال میں تنازعات، جنگوں اور دیگر بحرانوں کے باعث 11 کروڑ 17 لاکھ سے زائد افراد اپنے ہی ملکوں میں جبری طور پر بے گھر ہوئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تقریباً 72% پناہ گزینوں کا تعلق افغانستان، شام، وینزویلا، یوکرین اور فلسطین سے ہے۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ 17 لاکھ فلسطینی گزشتہ سال اکتوبر اور دسمبر کے درمیان غزہ میں بے گھر ہوئے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس سے قابض بھارتی فورسز کی جانب سے علاقے میں جاری قتل و غارت گری اور اندھا دھند گرفتاریوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارتی فوجی طاقت اور کشمیر مخالف پالیسیاں تنازع کو حل کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں اور کشمیری آزادی کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ بھارت کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کو نہتے کشمیریوں کے قتل عام سے روکے۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے ایک بیان میں بھارت پر زور دیا کہ وہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تنازع کشمیر کے پرامن اور مستقل حل کے لیے ماحول کو سازگار بنائے۔ ادھر بھارتی فورسز نے جموں میں بڑے پیمانے پر آپریشن شروع کر دیا ہے۔ قابض اہلکاروں نے متعدد افراد کو گرفتار کیا، جن میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں نے مشترکہ آپریشن میں ڈوڈا، کٹوا، ریاسی، راجوری، پونچھ اور سانبا اضلاع کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ کنگسٹن میں ICC T20 کے ایک میچ میں بنگلہ دیش نے نیدرلینڈز کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 5 اوورز میں 36 رنز بنائے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے نیدرلینڈز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان اتوار کو فلوریڈا میں آئرلینڈ کے ساتھ اپنے فائنل گروپ میچ کھیلے گا، تاہم میچ کے روز خراب موسم کے باعث میچ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس سے اگلے مرحلے میں ٹیموں کی رسائی کے حوالے سے بھی خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ گروپ اے سے بھارت نے ٹورنامنٹ کے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، تاہم پاکستان اور امریکہ اگلے مرحلے میں جانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جاری تزئین و آرائش کے کام کا جائزہ لیا اور کام کی رفتار تیز کرنے کا حکم دیا۔ چین کے شہر ڈالیان میں ایشین ٹیم اسکواش چیمپئن شپ کے آخری پول میچ میں پاکستان نے میزبان چین کو 3-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔
पाकिस्तानी एथलीट मोहम्मद जासिर कल से शुरू होने वाली दूसरी थ्रोइंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए कोरिया रवाना हो गए हैं। सिंध ने आज एबटाबाद में खेले गए फाइनल में बलोचिस्तान को 8 विकेटों से हराकर पाकिस्तान ब्लाइंड T20 सुपर लीग 2024 जीत ली है। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए एक मुतवाज़न बजट पेश किया है। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि IMF के साथ आर्जी इंतजाम के तहत मुआहदा तय पाना हुकूमत की कामयाबी है और महंगाई की शरह 38% से कम होकर 11% पर आ गई है। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। ताजरों और सरकारी मुलाजमीन ने आइंदा माली साल की बजट तजवीज़ की तारीफ की है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले ताजरों ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में फंड्स बढ़ाने पर इत्मीनान का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत में मसनूआत और खिदमात की मज़ीद हौसला अफजाई की ज़रूरत है ताकि कौमी ख़जाने को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नौजवान IT माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि ASE 100 इंडेक्स 3,410 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 76,208 पॉइंट पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 635 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 293 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज के इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 66 मिलियन से जायद हिस्सेस का कारोबार हुआ। मजमूई तौर पर आज 425 कंपनीज के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 295 कंपनीज के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 87 में कमी, जबकि 44 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 278 रुपये 40 पैसे, कीमत फरोख्त 278 रुपये 80 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 354 रुपये 18 पैसे, 354 रुपये 82 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 14 पैसे, 74 रुपये 28 पैसे, जबकि जापानी यन कीमत खरीद 1 रुपये 79 पैसे और कीमत फरोख्त 1 रुपये 79 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,06,451 रुपये रही। ये थीं तिजारती खबरें और अब सुनते हैं फन की दुनिया से चंद खबरें। मारूफ गुलकार और शहनशाह गजल मेहदी हसन की आज 12वीं बरसी मनाई गई। इस हवाले से मजीद तफसील एडी पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सज्जाद परवेज से। हम आपको ले चलेंगे साइंस की दुनिया में। हाल ही में की गई एक तहकीक से पता चला है कि दुनिया भर में गुज़श्ता एक दहाई के दौरान नौजवानों और दरमियानी उम्र के अफराद में फालिज के मर्ज में इजाफा हुआ है। बीमारियों पर कंट्रोल और बचाव के मरकज की जानिब से शाये होने वाली एक तहकीक के मुताबिक फालिज की बुनियादी वजूहात में मोटापा, बुलंद फिशार खून, हाई कोलेस्ट्रोल और जिस्मानी सुस्ती शामिल हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से जमीन से 63 नूरी साल के फासले पर चट्टानों में ताकतवर तसादुम की तस्वीर हासिल की गई हैं। ये थी साइंस की दुनिया से चंद खबरें और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से।
موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، بلائی پنجاب، جنوبی بلوچستان میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ تاہم خطہ پٹوہار، بلائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش بوندا باندی ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں دیر کے مقام پر 1 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی میدانی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان۔ تاہم شام رات میں گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور بلائی پنجاب میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر آندھی، جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ درجہ حرارت بکر نور پور تل میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ، سبی 48 ڈگری سینٹی گریڈ، جیکب آباد 47 ڈگری سینٹی گریڈ، منڈی بہاؤدین، دادو، گجرانوالہ، ڈی آئی خان، حافظ آباد، جنگ، جیلم، اوکاڑا اور ناروال میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر عبد الباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آصفہ محفوظ، عبد القدیر اور ہماری نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔